السلام علیکم۔ اسلامی فتوحات کے اس سلسلے میں آپ سب کو خوش آمدید۔ میں ہوں اسامہ بن اظہر اور امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا ٹاپک فتح مکہ ہے، لیکن ویڈیو کے آغاز سے پہلے ایک چھوٹی سی گزارش کہ اگر آپ نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو نیچے دیے گئے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کرتے ہوئے میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن پر بھی لازمی کلک کریں تاکہ آپ کو میری آنے والی ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔ 630 عیسوی میں بنو خزاع نامی قبیلے پر جو کہ مسلمانوں کی زیر حفاظت تھا حملہ کر دیا گیا۔ اس طرح صلح حدیبیہ کی خلاف ورزی کی گئی، جس پر متاثرہ قبیلے نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے مدد کی درخواست کی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ والوں سے مطالبہ کیا کہ مرنے والوں کا خون بہا ادا کیا جائے اور حملہ آوروں کی پشت پناہی نہ کی جائے، یا پھر صلح حدیبیہ کی منسوخی کا اعلان کر دیا جائے۔ قریش مکہ نے اس کا جواب نہ دے کر یہ تاثر دیا کہ انہیں صلح حدیبیہ میں مزید کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ قریش کے رویے سے مایوس ہو کر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم 10,000 مجاہدین کا لشکر لے کر مکہ کی طرف روانہ ہوئے۔ پیغمبر محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سخت ترین دشمن مکہ کے سردار ابو سفیان نے اطاعت کا اعلان کر دیا۔ ایک معمولی تصادم کے سوا کوئی خون خرابہ نہیں ہوا۔ اس فتح میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خانہ کعبہ اور اپنی جائے پیدائش کا قبضہ حاصل کیا۔ عرب کا دل مکہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں بچھا ہوا تھا اور قریش کی طاقت ہمیشہ کے لیے ختم کی جا چکی تھی۔ بدلہ لینے کے بجائے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے تمام دشمنوں کو معاف کر دیا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کعبے میں موجود بتوں کو توڑ کر اسے اللہ کی عبادت کے لیے وقف کر دیا اور خانہ کعبہ کی چابیاں روایتی محافظین کے حوالے کر کے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں سے فرمایا کہ وہ وہاں اطمینان اور سکون سے آ سکتے ہیں۔ اس برتاؤ نے مکہ والوں کو بے حد متاثر کیا اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سخاوت کو عظمت و اخلاق کی انتہائی بلندی تصور کرتے ہوئے آگے بڑھے اور اس عظیم مذہب میں داخل ہونے لگے جس نے نفرتوں کو محبت میں بدل دیا۔